لوگوں نے دیکھا تھا حضرت ختم مرتبت انہی کے دروازے پہ آتے تھے اور سلام کر کے جاتے تھے. روایات میں ہے کہ مسلسل 6 مہینے، بعض روایت میں کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد بعض مقامات پہ کہ مسلسل 6 مہینے حضرت تشریف لائے ہیں، دروازے پر سلام کرتے تھے. 2 مرتبہ کرتے تھے، نماز کے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی. جب پہلے کر لیا تو بعد میں کرنے کی کیا ضرورت؟ علماء نے بتایا کہ یہ تو آپ جماعت یہاں بھی ہوتی ہے، آپ لوگ خود دیکھتے ہیں، روز آغاز میں لوگ کم ہوتے ہیں لیکن جب جماعت ختم ہوتی ہے تو لوگ زیادہ ہوتے ہیں. نبی بعد میں بھی جا کے سلام کیا کرتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا. اور جس دروازے پر سلام کرنے حضرت تشریف لاتے تھے اسی دروازے پر آگ و لکڑی دیکھی ہے. بعد حضرت ختمی مرتبت آل محمد کے خلاف جو ظالمانہ اقدامات ہوئے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا؟ پورے ماحول ہی کو ظالمانہ بنا دیا گیا تھا. شہزادی کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں اور غور فرمائیں ان کے اوپر تو پورے ماحول کو ہی ظالمانہ بنا دیا گیا تھا. کچھ شخصی مظالم تھے جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ظلم فلاں نے ڈھایا ہے. آپ کربلا تشریف لے آئیے، کربلا کا مطالعہ فرمائیے، کربلا پہ غور فرمائیے، آپ کو سب کے بارے میں مل جائے گا. سینے پہ کون چڑھا، سر کس نے قلم کیا، یہاں تک کہ وہ انگلی جو کاٹی ہے مولا حسین کی اس کے بارے میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ فلاں ظالم نے کاٹی تھی. لباس کس نے کھینچا تھا، خیمے میں آگ کس نے لگائی تھی، امام کے نیچے سے مسلح کس نے کھینچا تھا، حضرت علی اکبر کے سینے میں برچھی کس نے ماری تھی، حضرت عباس کے شانے قلم کس نے کیے تھے، دایاں کس نے قلم کیا تھا تو بایاں کس نے قلم کیا تھا. آپ شہزادی کی زندگی میں آئیے، پورا ماحول ہی ظالمانہ تھا. یا علی زہرا سے کہیے گا یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. یہ کون لوگ بول رہے ہیں جن کو شہزادی کے بابا کی وجہ سے عزتیں ملی ہیں؟ وہ بول رہے ہیں کہ اس باپ کی بیٹی سے کہیے گا تو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. اب بتائیے کیسا ماحول ظالمانہ تھا. شہزادی کے لیے ایک جگہ منتخب کر دی گئی جہاں جا کے شہزادی رویا کرتی تھی، ایک دن اداس بیٹھی تھی. مولا کائنات تشریف لائے، پوچھا زہرا آج رونے نہیں گئی؟ کہ یا علی انہوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھ کے میں رویا کرتے تھے. اب بتائیے درخت کس نے کاٹا؟ پورا ماحول ہی ظالمانہ بنا دیا گیا تھا. یہ شہزادی کتنی باوقار، کتنی صاحب حوصلہ بی بی تھیں، مولا علی کو حوصلہ دیا کرتی تھیں. یا علی اداس کیوں ہے؟ کہ زہرا مجھے کوئی اب مدینے میں سلام بھی نہیں کرتا. اب حوصلہ دے رہی ہیں، فرما رہی ہیں کہ یا علی آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت، آپ کے اوپر تو عرش سے سلام آتا ہے، ملائکہ آپ کے اوپر سلام کرتے ہیں. مولا علی آنکھوں میں آنسو بھر کے فرماتے ہیں زہرا ستم یہ نہیں ہے کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، ستم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. مولا علی کے ساتھ اس قدر کھڑی تھی، ایسی طاقت اور حوصلے کے ساتھ شہزادی کھڑی ہے. جو پسلیاں ٹوٹنے کے مصائب سنتے رہتے ہیں، کوئی شخصی اناد نہیں تھا شہزادی کا. شہزادی مولا علی کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. حق ولایت کی سب سے پہلی شہید اور مجاہدہ ہیں شہزادی، دفاع ولایت کرنے والی شخصیت ہے شہزادی. اگر شہزادی نہ جاتی تو علی کو پوری طریقے سے بھلا دیا جاتا. یہ شہزادی بار بار بتاتی رہی ہیں کہ میرے شوہر کو حق دیا گیا تھا، وہ حق تم نے چھین لیا.
اور پسلیاں ٹوٹنے کا پورا منظرنامہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا۔ مجھے معلوم ہے آپ کو رونے کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے حوالہ صرف اس لیے دے دیا ہے تاکہ روتے وقت کسی اشتباہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ حوالہ میں نے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کا دیا ہے، ان کی کتاب بیت الاحزان۔ شیخ عباس قمی کو آپ میں سے شخص جانتا ہے جن کی آپ مفاتیح الجنان پڑھتے ہیں، انہوں نے پورا منظرنامہ تحریر فرمایا ہے۔ دروازے کے باہر سے شور اٹھا، اندر سے شہزادی نے پوچھا کیسا شور ہے دروازے کے باہر؟ علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ شہزادی نے پوچھا کیسے آ جاؤ گے؟ کہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ کہ اندر حسن و حسین ہے؟ کہ کوئی بھی ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ بس اس جملے میں میری طرف دیکھ لیجئے گا، باقی آپ جانیں، شہزادی سے آپ کی محبت جانیں، آپ کے آنسو جانیں، شہزادی کا غم جانیں، اور یہی آنسو ایصال ثواب ہو جائیں گے مرحومہ کے لیے انشاءاللہ۔ شیخ لکھتے ہیں کہ دروازے میں آگ لگ رہی ہے اور شہزادی دروازے کو ایسے پیچھے سے پکڑ کے کھڑی ہے، اس طرح ہاتھ لگا کے شہزادی دروازے پہ کھڑی۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اوپر کا لکڑی کا تختہ ٹوٹ کے گرا، وہ جگہ نمودار ہوئی جہاں زہرا نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جگہ کا نمودار ہونا تھا کہ ظالم کا تازیانہ لہرایا۔ تازیانے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ شہزادی کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ اللہ ان نوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم بطول و آل بطول کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم رسول و آل رسول کے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اب بھی شہزادی ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہاری۔ شہزادی اسی طریقے سے دروازے کو پکڑ کے کھڑی رہی۔ جب باہر کھڑے لوگوں کو احساس ہو گیا کہ جب تک شہزادی پیچھے سے نہیں ہٹیں گی دروازہ نہیں گرے گا، شیخ لکھتے ایک شخص آگے بڑھا، اپنا ناپاک پیر اٹھایا اور دروازے پہ اتنی شدت سے مارا کہ ادھر دروازہ گرا، ادھر فاطمہ زہرا گری۔ بس آخری دو جملے ہیں، مصائب تمام ہیں۔ شیخ آگے لکھتے ہیں کہ شہزادی اب بھی ہمت نہیں ہاری، جلدی سے اٹھی اور جس جگہ سے دروازہ گرا تھا وہاں اپنے ہاتھوں کو ایسے لگا کے کھڑی ہو گئی کہ میرے ہوتے میں تمہیں علی تک نہیں جانے دوں گی۔ شیخ لکھتے ہیں کہ باہر کھڑے لوگوں کو احساس ہوا کہ جب تک زہرا درمیان سے نہیں ہٹے گی ہم علی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، مسائل سخت ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ شیخ لکھتے ہیں کہ باہر کھڑا ایک شخص آگے بڑھا جس کے بغل میں نیام تھی، نیام میں تلوار تھی، اس نے نیام کو نکالا اور قبضے کی طرف سے زہرا کی پسلیوں پہ اتنی تیزی سے مارا کہ شہزادی پسلیاں پکڑ کے گر گئی۔ فضا دوڑو میرا محسن مارا گیا۔ شیخ آگے لکھتے ہیں کہ لوگوں نے گھر کے اندر جانا شروع کیا، شہزادی جلدی سے اٹھنا چاہتی تھی۔ بس اس جملے کے لیے ہاتھ جوڑے ہیں آپ کے سامنے، وہ جملہ آ رہا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ شہزادی تیزی سے اٹھنا چاہتی تھی، لوگ گھر کے اندر جا رہے ہیں، ایک شخص چلتی ہوئی صف سے باہر آیا، شہزادی کے قریب پہنچا، کچھ سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ ادھر شہزادی تیزی سے اٹھنا چاہتی ہیں، ادھر یہ قریب پہنچا اور قریب پہنچ کر اس نے شہزادی کے رخسار پہ اتنی تیز تماچا مارا کہ شہزادی کے گوشوارے زمین پہ ٹوٹ کے گر گئے۔ شہزادی نے آواز دی، بابا آپ کے بعد مدینہ بہت بدل گیا بابا۔ خطیب مجلس یہ مصائب پڑھ رہے تھے، ایک شخص درمیان سے کھڑا ہوا، اپنا سر و سینہ پیٹنے لگا، بڑی شدت سے تڑپ تڑپ کے رونے لگا۔ خطیب مجلس نے پوچھا کہ بھائی تمہیں ان مصائب میں ایسا کون سا لفظ یا جملہ ہے، کیفیت ہے جو دل کو جا کے چھوئی ہے، دل کو جا کے لگی ہے، جس طریقے سے تم تڑپ رہے ہو، رو رہے ہو، تمہیں کیا محسوس ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ سرکار مجھے زینب و ام کلثوم کی مصیبت کا احساس رلا رہا ہے۔
खतीब मजलिस से पूछा, भाई मसाइब तो मैं शहजादी ज़हरा के पढ़ रहा हूँ, ज़ैनब उम्मे कुलसूम की मुसीबत का एहसास क्यों रुला रहा है? वो कहता है, सरकार मैंने एक दिन अपनी ज़ौजा के रुखसार पे तमाचा मार दिया था। बुजुर्गान मेरे सर का ताज है, अल्लाह इनको तौफीकात खैर के साथ तूल उम्र इनायत फरमाए। मैं अपने जवानों और नौजवानों की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, कभी अपनी बेटी को मारा ना कीजिए, और बेटी ही को नहीं अपनी बीवी को भी ना मारा कीजिए, इसलिए कि बीवी वो आपकी है मगर किसी की तो बेटी है ना। किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा आप पर भरोसा करके आपके हवाले किया है। वो कहता है कि जब मैंने तमाचा मार दिया तो कुछ घंटों के बाद मेरी ज़ौजा मेरे पास आई, आके मेरे सामने हाथों को जोड़ के खड़ी हो गई, आके मुझसे कहती है कि आप मेरे मालिक हैं, मेरे सैयद हैं, मेरे सरदार हैं, मेरे आका हैं, मैं आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से हक दे रही हूं। कोई कभी गलती हो जाया करे ना तो मुझे तंबीह कर सकते हैं, चाहे तो मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन ये मेरे हाथ जुड़े हैं। बस आज के बाद इतना ख्याल रखिएगा, मेरे रुखसार पे तमाचा कभी मेरी बेटियों के सामने न मारिएगा, इसलिए कि जब से आपने तमाचा मारा है ना, मेरी बेटियां मुझसे बार बार पूछ रही है, अम्मा ये रुखसार पे निशान कैसा? अब मुझे आप ही बताइए, बेटियों को क्या जवाब दूं? सरकार मैं यही सोच सोच के परेशान हूं, जब ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने पूछा होगा, अम्मा ये रुखसार पे नील का निशान कैसा? शहजादी ने क्या जवाब दिया होगा? शहजादी ने क्या बताया होगा? शहजादी ने ज़ैनब उम्मे कुलसूम से क्या कहा होगा कि रुखसार पे नील का निशान कैसा?